عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی 12 مہینوں میں 7واں مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. اور رجب کے مہینے کی اہمیت روز ازل سے ہی رہی. جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے. یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. اس میں عرب حج کیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ مار پیٹ ایک دوسرے پر حملہ بند، امن و امان رہتا تھا. اور ایک مہینہ رجب کا رکھا تھا. اس بنا پر کہ اس مہینے میں اگر کوئی عمرہ وغیرہ کرنا چاہے تو عافیت کے ساتھ کر سکے. اس مہینے میں کسی پر حملہ نہیں ہوتا. رجب کو رجب مضر بھی کہتے ہیں. اب تو رجب المرجب ہو گیا، پہلے رجب مضر کہتے تھے. قبیلے مضر والے جو ہے وہ اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے. اس بنا پر رجب مضر کہلایا. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا. ہم نے 27 رجب معراج کی طے کر لی. 27 رجب کو معراج ہے، حالانکہ اس کی تاریخوں میں کافی اختلاف رہا ہے. اس لیے 27 کو کوئی خاص اعمال انجام دینا حدیث میں مروی نہیں. اگر 27 کو معراج ہو بھی تو اس کی اہمیت جس سال حضور کو معراج میں بلایا گیا وہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے کہ اسے ہر سال منایا جائے. اور منائے جانے کی تو کوئی روایت نہیں.
اس میں مسجد کے اندر چراغاں کرنا، روشنیاں بڑھانا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ کون سی سن میں ہوئی معراج، اس میں بھی اختلاف ہے، سن کا بھی اختلاف ہے، تاریخوں کا بھی اختلاف ہے، لہذا کوئی مخصوص دن کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر معراج منانا کیا ہے؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مخصوص ہے کہ آپ کو ایک خاص شرف عطا کیا گیا ہے۔ شیب ابی طالب کی جو تکلیفیں تھیں وہ ختم ہوئی، پھر ابو طالب انتقال کر گئے، پھر حضور کا بڑا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چل بسی۔ پھر اس کے بعد حضور نے سوچا کہ مکے میں تو کوئی مدد دین کی کرنے والا ہے نہیں، چلو میں باہر سے کسی سے مدد لوں کہ کوئی دین کی نشر و اشاعت میں میرا مددگار بنے۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے، امید یہ تھی کہ طائف والے مدد کریں گے، لیکن اس کے برعکس انتہائی درجے کی تکلیفیں اور اذیتیں حضور کو طائف میں ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو تکلیفیں طائف میں ہوئی کسی جگہ نہیں ہوئی۔ یہ تمام تکلیفیں ہو چکی اور حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد انتہائی درجے کی اذیتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، تو اللہ نے بطور تسکین کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا۔ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تھے، یہ چچازاد بہن ہیں آپ کی اور ابو طالب کی بیٹی، رات کو سوئے تھے رو رو کر اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میرا کوئی مددگار ہو جائے، میری دین کی محنت میں کوئی ساتھ دینے والا بن جائے اور کوئی میری بات کا مکے میں سننے والا بن جائے۔ آہوزاری کے بعد سوئے تھے کہ آدھی رات کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا، اور آسمان اور اس سے آگے شریف الاقلام تک کی تمام جگہوں اور مقامات کی سیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا کر آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کتنا عالی شان ہے یہ بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کیوں بلایا سرکار کو؟ وہاں کی اور عالم ملکوت کی تمام قدرتی نشانیاں دیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ہماری قدرت کی نشانیاں آقا کو دکھائیں، اس لیے سرکار کو بلائے۔ معراج کے موقع پر کیا تحفے ملے، کیا نعمتیں امت کو ملی۔ حق تعالی شانہ نے پوچھا کیا لائے؟ میرے محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ کی ذات بے نیاز ہے دنیا کے یہ تحفوں سے،
اس کو ضرورت نہیں ان تمام چیزوں کی، اس کو تو اس کی تعریف کی ضرورت ہے، اس کی حمد و ستائش کرنے والا کوئی چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لایا ہوں التحیات للہ والطیبات والسلام علیک، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ سب تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا بڑا تحفہ لے کے آئے، تحیات بھی میرے لیے، طیبات بھی میرے لیے، صلوات بھی میرے لیے۔ تو اب میرا تحفہ سنو ذرا، میں کیا دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ یاد آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت، تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے تحیات جو ہم لوگ قعدے میں بھی پڑھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ معراج کے موقع پر اللہ کے دربار میں تحفہ پیش کیا، تو اللہ نے بھی سرکار کے نام تحفہ پیش کیا۔ سرکار امت کو نہ بھولے، اور امت کے اوپر بھی سلامتی اور برکات کی دعائیں فرمائیں۔ آج امت حضور کو ہر جگہ بھول جاتی ہے، نہ نماز میں یاد رکھتی ہے، نہ سنتوں میں یاد رکھتی ہے، نہ شادیوں میں یاد رکھتی ہے، نہ موت میں یاد رکھتی ہے۔ سب سنتوں کو بالائے طاق رکھ کر حضور کی محبت کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہم۔ ایک تحفہ تو یہ ہوا، دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا عطا فرمایا کہ جاؤ اور امت کو یہ 50 نمازیں دے دو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں حائل ہوئے، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا کہ اتنی نمازیں امت ادا نہیں کر پائے گی، 5 نمازیں رہ گئی، تو پھر اللہ کے دربار میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور یہ 5 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کہنے والوں نے کہا کہ اگر معراج کا مزہ لینا ہے اور معراج کو سمجھنا ہے تو نماز کے پابند بن جاؤ۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے، حدیث نہیں ہے یہ، لیکن بات صحیح ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے سرکار معراج پر رویت باری کے لیے اور اللہ جل شانہ کے دیدار کے لیے بلائے گئے۔ نماز میں معراج کی حقیقت ایمان والے کے سامنے آتی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ عرض کرتا ہے کہ میں تیرے دربار عالی شان کے اندر کھڑا ہوں،
اور جبین نیاز جھکائے ہوئے ہوں اور ادب کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر معراج کو یاد ہی کرنا ہے، یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، لیکن ہمارا کام ذرا الٹا ہے۔ معراج کی رات میں نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دمادم پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز سے جو غائب ہوئے تو شب برات تک نظر نہیں آتے۔ اس وقت کہنا پڑتا ہے کہ خالی شب معراج میں نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز تو پوری زندگی پڑھنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت موت تک کرنا ہے۔ یہاں یقین کے معنی موت بھی چونکہ یقینی چیز ہے، آ کے رہے گی، ڈیفینیٹ چیز ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزوں کا انکار کیا گیا ہے، کرنے والوں نے مذہب کا انکار کیا، کرنے والوں نے نبیوں کا انکار کیا، اور کرنے والوں نے اللہ کا انکار کیا، لیکن کسی انکار کرنے والے نے موت کا انکار نہیں کیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری۔ جب موت آنے والی ہے تو موت کی تیاری نماز کے ذریعے سے کیجیے، کیونکہ آخر میں نماز پڑھی جائے گی، ہماری اذان کہی جا چکی، ہماری اقامت پیدائش کے وقت کہی جا چکی، اب ہماری نماز باقی ہے۔ وہ نماز پڑھی جائے اس سے پہلے نمازوں کے پابند بن جاؤ، اور پختگی کے ساتھ نمازوں کا پڑھنا طے کر لو۔ اپنی قبروں کو روشن بناؤ، اپنے گھروں کو رحمت والے بناؤ، اپنی زندگی کو بہترین بناؤ، اور نمازوں کے ذریعے سے جنت کے مستحق قرار پاؤ، اور قبر کی وسعت اور سوالوں کی آسانیاں نماز میں تلاش کرو۔ یہ دو نعمتیں ہو گئی۔ تیسری چیز دی خواتین میں سورۃ البقرہ۔ معراج کے موقع پر خاص معراج کی رات میں قصے معراج بیان کرنا اور پورا سال نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا، یہ کوئی اچھا تذکرہ نہیں ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ معراج کا واقعہ تو موقع بموقع امت کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ انوکھا اور نرالا واقعہ ہے، ہمارے سرکار کا عجوبہ اور معجزہ ہے، تو اس کو تو بار بار بیان کرنا ہے، اور اس کے اہم اسباق ہماری زندگی میں سامنے ہونے چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہدیے میں اور تحفے میں اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ آیتیں ملی، اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور رجب کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چاند دیکھتے دعا شروع فرما دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان،
اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں عمر عطا فرما، ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ عبادتوں کی بہار کا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے، وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما تاکہ ہم عبادت کر سکیں، خوب آگزاری کر سکیں، اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں۔ تو رجب سے رمضان کے ملنے کی دعا کی، اس لیے نہیں کہ رمضان میں سموسے اور پراٹھوں کی بہار آ جائے گی، بلکہ رمضان میں عبادتوں کی بہار آ جائے گی۔ تراویح کے بعد چانپا بازار کا احرام، راندیر کا احرام، لاجپور کا احرام باندھنا چھوڑو اور مسجد میں جگہ دو اور گھروں کے اندر عبادتیں کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ گھر میں کیا کم سموسے اور پراٹھے ہیں اور آئس کریم ہے کہ وہاں بازار میں جاتے وہ نگاہوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، سحری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، عبادتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جو نور تراویح میں حاصل ہوا وہ تمام ضائع ہو جاتا ہے۔ مت ضائع کرو اپنی عبادتوں کی شان کو، مت ضائع کرو اپنے اوقات کو۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرو۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور رمضان میں بہترین دو عبادتیں عطا فرمائی، دن کو روزہ عطا فرمایا، رات کو تراویح عطا فرمائی۔ رمضان کو عبادتوں کے لیے فارغ کر ڈالو، جتنے ایکسٹرا کام ہے وہ تمام ختم کر لو، موبائل کا گلا دبا دو، ختم کرو، اس کو بند کر دو، ایک مہینے کے لیے ان اویلیبل ہو جاؤ اور بس عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر دو۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، اور چوتھی ایک چیز کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا کہ جو شرک نہ کرے اور اللہ پر ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور موحد ہو اور توحید والی زندگی گزارے، ایک اللہ پر یقین کے ساتھ، اے نبی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں جگہ عطا کروں۔ کیا خوب چیزیں لے کر آئے، سرکار کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، اتنا امت کو دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امت نے سرکار کے کیا حقوق ادا کیے ہیں، کیا دیا ہے؟ ہم نے سرکار کو نہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نہ نماز جیسا تحفہ سرکار محنتوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ لائے، اور آسمانوں پر بلا کر یہ عبادت دی، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، سرکار کو ہماری طرف سے جزائے خیر بہترین بدلے عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہاں جمعہ کے اندر بیان کیا جائے۔ اتفاق سے یہاں الحمدللہ نکاح بھی دو ہیں اور حاضری بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اپنا فضل فرمائے، ہمیں مہینوں کی قدر نصیب فرمائے اور ماہ رمضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔